اہل علم پر کی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت جسم کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے، پھر اگر مر کر بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ جیسے اس آیت میں ہے کہ جلد ایک بار جل سڑ جائے گی، پھر دوبارہ پہنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو اسی لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ نیک بیویوں کو نیک ساتھی بھی ملیں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی اطاعت ہے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے اور پھر لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹاتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں پہلے جنت کا ذکر ہے، اللہ انہیں جنات میں داخل فرماتا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ یاد رہے کہ حکمرانوں کی بات تب ہی مانی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب شریعت کی بات کی جائے تو طبیعت خراب ہو جائے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، یعنی ہماری تو نیت اچھی تھی، تو پھر کام کیوں برا تھا جو شریعت کے الٹ کیا۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ وما ارسلنا، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ یعنی مجبوری میں جب کبھی دین کا کوئی کام کر بھی رہے ہوں تو اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہوں، تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ویسا نہ کرتے،
مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی اللہ عز و جل نے سادے اور آسان احکامات اتارے، اس میں مشکل ہو رہی ہے تو سوچو اگر اپنے آپ کو قتل کرنا اور گھروں سے نکل جانا اللہ یہ فرض کر دیتا تو کیا تم عمل کر پاتے؟ اسی لیے جو نصیحت کی گئی ہے اسے غنیمت سمجھو، بوجھ نہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک تو انعام یافتہ جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پتہ چلا کہ انعام یافتہ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کرتا ہے اللہ انہیں ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، فانفروا ثبات، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا۔ یعنی جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور جانے والوں پر کوئی مصیبت اتر جائے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے، جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی شکر ہے میں نہیں گیا۔ اور اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، آخرت کے سوداگر دنیا میں محنت کریں۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ یعنی جو لوگ مستضعفین ہوں، کہیں سے موو بھی نہیں کر سکتے اور وہاں بھی ان کا دین پر عمل کرنا جینا محال ہو، اور وہ اپنے رب سے یوں مدد مانگ رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بھارت میں مسلمان اور اسی طرح شودھر ہندو دونوں ظلم کا شکار ہیں۔ مسلمان صرف مسلمان کا ہی نہیں بلکہ نان مسلمز کا بھی جن پر ظلم ہو رہا ہو مسیحا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ یعنی اتنی جلدی جہاد فرض ہو گیا، قتال کا حکم آ گیا۔ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے۔ دنیا داری میں، عیش پرستی میں جتنی بھی سہولت مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے
اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، یعنی انگلی گیلی ہی ہوتی ہے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ جس کو ساری دنیا ہر سہولت عیش و عشرت مل جائے، وہ بس اس نے اتنا ہی لیا گویا آخرت کے مقابلے میں جتنا سمندر میں سے انگلی کو ڈبویا جائے، کہ آخرت پورا سمندر ہے۔ بھلا انگلی ڈبونے کے جتنے عیش کی خاطر پورے سمندر کو چھوڑنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تو تمہیں پا لے گی۔ یعنی محنت قربانی کرنے سے کوئی زندگی تھوڑی تو نہیں ہو جاتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ انسان ہر سہولت چیزیں حاصل کر لے، اسے موت سے تو نہیں بچا سکتی۔ اسی طرح اللہ کی راہ کی خاطر نکلنا، کوئی موت تو نہیں آ جاتی، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ یعنی اچھائی فائدہ ہو تو کہا یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو تو نبیوں پر رسولوں پر بلیمنگ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سے منسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی طبقہ یہ تو بس ملک پر بوجھ ہی ہے، یہ کرتے کیا ہیں؟ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی حسنہ سیئہ، فائدہ نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ اچھائی برائی کا خالق ہے، اس نے امتحان کے لیے سب کو بنایا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے، یعنی انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ حسنہ اور سیئہ، نفع نقصان پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے خالق اللہ ہے، یہ من عند اللہ ہے، دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، لیکن سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف ہے، کیونکہ برائی کی وجہ وہ خود ہوتا ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف اپنی تقصیر سمجھے۔ تقصیروں سے اللہ واقف ہے اور وہی جزا دیتا ہے، یعنی یہی پازیٹیو سوچ ہے، اور اسی میں اصلاح ہے۔ اگر انسان بلیم گیمنگ کرے گا تو کبھی بھی حالات میں سدھار نہیں آئے گا۔ جب وہ سیلف اسیسمنٹ کرے گا تو یقیناً بہتری کی طرف جائے گا۔ من یطع الرسول، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، بس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ کافی وکیل ہے۔ برائی کے جتنے بھی کام ہیں رات کے اندھیرے میں زور پکڑ جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نائٹ کلبز میں کیا ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی جو باتیں بتائی جاتی وہ پوری نہ ہوتی، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہوتا، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے، جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ یعنی جیسے نیوز آئے فوراً آؤٹ نہ ہو جائے، بلکہ متعلقہ محکمے کی طرف پہنچائی جائے تاکہ فوائد حاصل کیے جائیں اور نقصانات سے بچا جائے، جبکہ آؤٹ کر دینے سے پھر مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا، اللہ قریب ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم کس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، یعنی السلام علیکم کہا جائے، تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا جواب میں وہی کہہ دو
بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اگر کوئی پہلے 2 لفظ کہتا ہے تو اسے کم از کم تیسرا بڑھا دیا جائے وبرکاتہ، تو یہ افضل ہوگا، مستحب ہے، مگر نہ جتنا سلام کہا جائے اتنا جواب دینا فرض ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہ قتال کی خوبصورتی ہے کہ اسے محدود رکھا گیا، کن سے لڑنا ہے کن سے نہیں لڑنا۔ جو نہیں لڑنا چاہتے، کوئی امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور یہ بھی حکومتی سرپرستی میں ہے، بائی پرسن نہیں، یعنی افواج کا کام ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہاں قتل خطا کا حکم بتایا جا رہا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسرا دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام، مرد یا عورت، آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا جیسے اب ممکن نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت عطا کرے۔ کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمہ ہوں، اور اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمی ہے تو اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، دیت اور کفارہ۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے کا حکم بتایا۔ ایک تو یہی ہے کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے یا مقتول کے وارث کچھ معاف کرتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے۔ اب یہاں اس کی شدت اور سنگینی بتائی جا رہی ہے۔
کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو شرک باللہ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اتنی زیادہ سزائیں اکٹھے ذکر کر دی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ابدی جہنمی ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو شرک جیسے گناہ کی بھی اگر توبہ کے ساتھ معافی ہے تو ایسا قاتل بھی اگر توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی